بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. آج کے حلقہ کشف المعجوب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ یعنی پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لیکن میرے نزدیک ملامت کی طلب عین ریا ہے، اور ریا عین منافقت، کیونکہ ریاکار بے تکلف ایسے راستے پر چلتا ہے لوگ اس کو قبول کریں، اور ملامتی صوفی تکلف سے ایسی راہ پر چلتا ہے کہ لوگ اس کا رد انکار کریں، اور دونوں گروہ خلقت میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے، یہاں تک کہ ایک گروہ ریاکار نے یہ عمل اختیار کیا، دوسرے گروہ ملامتی صوفی نے وہ عمل، اور حقیقی درویش کے دل میں تو لوگوں کی بات تک نہیں گزرتی، چونکہ اس کا دل لوگوں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ اس لیے اس بات سے فارغ ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو پابند نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ مجھے ماوراء النہر کے ایک ملامتی سے صحبت کا اتفاق ہوا۔ جب صحبت سے خوش ہوا تو میں نے کہا، اے بھائی، ان مکروہ افعال سے تیری کیا مراد ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا۔ میں نے کہا، خلقت تو بے شمار ہے، اور تو وہ عمر، زمانہ اور درجہ حاصل نہیں کر سکے گا کہ لوگ اس کو اپنے حال میں فنا کر دیں، اس لیے تو اپنے آپ کو مخلوق میں فنا کر دے تاکہ اس گھورک دندے سے رہائی پائے۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ لوگ وہ خلقت میں مشغول ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خلقت ان میں مشغول ہے، بس کوئی شخص تجھے نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو نہ دیکھ۔ جب تیری خرابی خود تیری آنکھ سے ہے، تجھے غیر سے کیا کام؟ جسے شفا پرہیز سے طلب کرنی چاہیے وہ دوا سے طلب کرتا ہے، وہ دانش مند نہیں۔ اور ایک گروہ کسر نفس کے لیے اپنے نفس کو ملامتی بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ذلت کی وجہ سے اس کا نفس مؤدب ہو جائے اور وہ اپنے نفس سے اپنا انصاف حاصل کرے، کیونکہ ان کے نزدیک بہت ہی اچھا وقت وہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو ذلت اور مصیبت میں دیکھیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کی نسبت حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، کبھی آپ کو اپنی مراد بھی حاصل ہوئی؟ فرمایا، ہاں، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ میں کشتی میں تھا تو کوئی وہاں مجھے پہچانتا نہ تھا، میرا لباس پھٹی گدڑی تھی اور بال لمبے، اور ایسی حالت تھی کہ کشتی والے سب مجھ پر ہنستے اور افسوس کرتے، اور کشتی میں ہمارے ساتھ ایک شخص مسخرہ تھا جو بار بار آتا، میرے سر کے بال کھینچتا اور تمسخر طور پر مجھے ذلیل کرتا، اور اپنے آپ کو اس وقت بامراد محسوس کرتا تھا اور اپنے نفس کی ذلت پر خوش ہوتا تھا، یہاں تک ایک دفعہ وہ خوشی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ سبب یہ تھا کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ سخت بارش میں ایک گاؤں میں پہنچا، موسم سرما کی سردی مجھ پر غالب ہو رہی تھی، بدن کی گدڑی تر ہو رہی تھی، میں ایک مسجد میں چلا، لوگوں نے مجھے وہاں نہ رہنے دیا، پھر دوسری میں، پھر تیسری مسجد میں، وہاں بھی نہ رہنے دیا، میں عاجز ہو گیا اور سردی نے مجھ پر غلبہ کیا تو میں حمام کی بٹھی میں گھس گیا، اپنا دامن اس آگ پر تان دیا، اس کا دھواں مجھ سے ہو کر اوپر نکل رہا تھا، میرا کپڑا منہ سیاہ ہو گیا اور ساری رات میں اسی حالت میں رہا۔ اس رات بھی مجھے اپنی مراد ملی، اور خود مجھے یعنی علی بن عثمان جلابی کو یعنی پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے اس کے لیے اس امید پر بہت کوشش کی کہ وہ حل ہو جائے، مگر حل نہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی مجھے اس قسم کا مسئلہ پیش آیا تھا جس کے لیے میں شیخ بایزید بستامی کی قبر پر جا کر مجاور ہوا، تب وہ مسئلہ حل ہوا۔
اس دفعہ بھی میں نے وہاں کا ارادہ کیا. 3 مرتبہ آپ کی قبر پہ جا کر تربت پہ جا کر مجاور ہوا وہ حل ہو جائے، مگر حل نہ ہوا. اور میں ہر روز میں 3 دفعہ غسل اور 3 بار وضو کرتا تھا اس امید سے کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن حل نہ ہوا. میں وہاں سے اٹھا اور سفر خراسان کا ارادہ کیا. دوران سفر میں ایک رات میں ایک کمس نامی ایک گاؤں میں پہنچا. وہاں ایک خانقاہ تھی، اس میں صوفی لوگوں کی ایک جماعت تھی. مجھ پر کھردری بوسیدہ گزری تھی اور اہل رسم صوفیوں کے سامان میں سے سوائے لاٹھی اور ٹاٹ کے میرے پاس کچھ نہ تھا. اس جماعت کی نگاہ میں سخت حقیر معلوم ہوا. کسی نے مجھے نہ پہچانا. وہ آپس میں رسم کے طور پر کہتے تھے کہ یہ شخص ہماری جنس کا نہیں، اور حق بات وہی تھی. وہ کہہ رہے تھے میں ان کی جنس میں سے نہ تھا، لیکن اس رات مجھے وہاں مجبورا رہنا تھا. مجھے تو انہوں نے ایک بالا خانے پر بٹھا دیا اور خود مجھ سے اوپر والے بالا خانے پر چڑھ گئے. میں فرش پر بیٹھا تھا. انہوں نے سوکھی باسی سڑی پھپھوند لگی روٹی میرے آگے رکھی. جو کھانا وہ کھا رہے تھے اس کی بو مجھے آ رہی تھی. وہ بالا خانے پر میرے ساتھ طنز آمیز باتیں کر رہے تھے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنی خوش طبعی اور میری حقارت کے لیے خربوزے کھا کر اس کے چھلکے مجھ پر پھینکتے جاتے تھے. اور میں دل میں کہتا تھا بارے خدایا، اگر یہ بات نہ ہوتی میں تیرے دوستوں کا لباس رکھتے ہیں تو میں کبھی ان سے یہ ذلت برداشت کرتا. جس قدر ان کا تانا مجھ پر زیادہ ہوتا تھا میں دل میں اس پر خوش ہوتا تھا. یہاں تک اس ذلت کا بار اٹھانے سے وہ مشکل مسئلہ مجھ پر حل ہو گیا. اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مشائخ طریقت نے جاہلوں کو کیوں اپنے اندر گھسنے دیا اور کس لیے ان کی ذلت کا بار اٹھاتے ہیں. پس ملامت کے احکام جن کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پوری تحقیق کے ساتھ دریافت کیا بیان کیا وہ یہی ہیں. عجیب بات ہے آج. عجیب بات ہے. شیخ نے فرمایا مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی میں ایک عمل کرتا. عمل بتایا. اس طرح میں نے بار بار غسل بھی کیا، بار بار وضو بھی کیا. اپنا تجربہ خود بیان فرما رہے ہیں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی. کام نہ بنا، مشکل حل نہ ہوئے. آپ نے سنا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی میں نے یہ عمل کیا میری مشکل حل ہو گئی. فرماتے ہیں پھر میں سفر میں گیا، ایک گاؤں پہنچا، کمس ایک گاؤں ہے. پھر یہاں میرے ساتھ یہ حال ہوا. پھپھوند لگی روٹیاں مجھے کھلا رہے ہیں، خربوزے کے چھلکے پھینک رہے ہیں، حقارت کے بول رہے ہیں. واہ. اور میں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اور کیوں کیا؟ اور کیا اس لیے کہ میرے اندر اور میرے نفس کی اصلاح ہو رہی، اس لیے برداشت کی. میرے نفس کی اصلاح ہو رہی، بس اس لیے برداشت کی. میرا کام ہو گیا. پھر کہتے ہیں اب سمجھ آئی یہ اللہ والے اپنے اندر جاہل لوگوں کو کیوں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جاہل لوگ ایسے کام کریں گے جس میں اللہ والوں کی ذلت مقصود ہے، ذلیل کریں گے. اور وہ اللہ والے اس کو برداشت کریں گے اور اس سے ان کے کام آ جائیں گے اور اس سے ان کی مشکلیں اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی. اور ادھر عالم یہ ہے اتنی بڑی ہستیوں کا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں،
اور ان کا عالم یہ ہے کہ بٹھی کے اندر گھس کے ساری رات گزاری، جسم ہر چیز کالا ہو، مسجد سے نکال دیا، ایک سے دوسری سے تیسری سے۔ بعض اوقات بندے کا اللہ کے ساتھ بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اور اللہ بندے کو ذلتیں دے کر، دنیا کی تو ذلتیں ہیں، اپنی بارگاہ کی عزتیں ہیں۔ دنیا کی ذلتیں، کوئی ذلیل کرے گا، کوئی رسوا کرے گا، کوئی الزام لگائے گا، کوئی بہتان لگائے گا، کوئی دھکے دے گا، کوئی تانے دے گا، کوئی دھول پھینکے گا۔ تو دنیا کی ان ذلتوں میں وہ اللہ کی عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اور میں راہ طریقت میں یعنی ان روحانیت کی راہوں میں جو فٹ بال بن جاتا ہے نا، ان کی بات کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ ان راہوں میں جو فٹ بال بن جاتا ہے بس وہ منزلیں پا لیتا ہے۔ تو فٹ بال کو کوئی ادھر سے کک لگاتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، ہر طرف سے ٹھوکریں، ہر طرف سے ٹھوکریں۔ ہر طرف سے ٹھوکریں ہی ٹھوکریں۔ پھر منزلیں طے ہوتی ہیں۔ پھولوں کے ہاروں سے منزلیں طے نہیں ہوتی، مرحبا اور استقبال سے منزلیں طے نہیں ہوتی، ناگواریوں سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ ناگواریوں سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ عجیب ہے، عجیب بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس لیے ملامت کا اختیار کرنا، لوگ کہیں گے بہت پہنچا ہوا ہے، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ملامت کا کوئی مرحلہ آ جائے، اس پہ اپنی نفس کی اصلاح کر لے، یہ سب سے اولا چیز ہے۔ مسجد میں کپڑے ہی نہیں ہیں، کپڑے ہی نہیں ہیں تو رات کو لیٹنا چاہتے ہیں۔ ایک رات میں بھی ایک مسجد میں چٹائی لپیٹ کے سویا تھا، سخت سردی تھی، سخت سردی۔ صرف ایک رات کا تجربہ ہوا ہے زندگی میں۔ تو اب کوئی مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اس پہ انہوں نے اپنے نفس کو مزہ چکھایا کہ دیکھ، یہ دیکھ، میں وہاں ابھی حج کے سفر میں نا ایک چیز میں نے تجربہ کی، بس کی اگلی سیٹ کا مزہ اور پچھلی سیٹ کا مزہ۔ ہاں، سب سے اگلی سیٹ، کسی نے بیگ رکھا ہوا، کسی نے بیلٹ رکھی ہوئی، چھتری رکھی ہوئی، مئی بٹھا دی، خاتون کو بٹھا دیا، 3-4 بیگ رکھے ہوئے۔ ایک پچھلی سیٹ کا مزہ، فرق ہے، فرق ہے۔ اگر موقع مل جائے تو کر لیں۔ یہ جو اندر ہے بچے کی طرح مچل جاتا ہے پل پر، نہیں میں نے یہ کھلونا لینا ہے، ہاتھ میں کھلونے اتنے ہیں کہ سنبھلتے نہیں، گر جا رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں میں تو یہ کھلونا لوں گا۔ کھلونے اتنے زیادہ ہیں کہ ہاتھ سے گر رہے ہیں، جھولی بھری ہوئی ہے وہ بھی گر رہے ہیں، کہتے میں نے تو لینے ہیں۔ تو اس بچے کو تو بہلانا پڑتا ہے۔
یہ نفس کی چاہت تو پوری نہیں ہوتی. بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں، اب تو ہمارے ہاں بھی ہو گئے ہیں، جہاں دن رات کا پتہ نہیں چلتا. تو شاپنگ کرتے 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 رات ہو گئی. بیگم بڑی خوش خوش باہر آئی، فرما بردار شوہر ساتھ تھا. تو باہر آئی تو چاند نکلا ہوا تھا. بیگم نے کہا، منہ کہ اماں چاند ہے. کہ بیگم جلدی کرو، کل لیں گے، اب جلدی کرو. انہوں نے چاند ہے، انہوں نے شاید یہ بھی شاپنگ کا سبجیکٹ ہے، یہ بھی خریدتی امائی. تو یہ نفس کی چاہت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور اگر کبھی نفس کی ملامت مل جائے تو اس کو سعادت سمجھ لیں. اس کو سعادت سمجھ لیں. آج ہمارے پاس ایک مہمان آئے. ہمارا وہ قرآن محل ہے تو وہاں کہ بڑے چودھری صاحب ہیں، حاجی اختر صاحب، بڑی عمر کے ہیں، 85 سال بتا رہے میری عمر ہے. نیک آدمی ہے، طبعاً شریف آدمی. کھانے پہ آئے تھے اور مہمان بھی تھے. تو جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اپنے ساتھی سے عرض کیا کہ جاؤ فوراً ان کے ڈرائیور کو بلا کے لاؤ. مجھے کہنے لگے نہیں اس کو نہ بلائیے گا، وہ عیسائی ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو میرے ساتھ بٹھا دیجیے گا، ہم ایک پلیٹ. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو میرے ساتھ بٹھا دیجیے گا، ہم ایک پلیٹ میں کھا لیں گے. آج سے بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے 18-19 سال سے 17-18 سال سے میرا یہ ملازم ہے. اس کو بلا کے لائے. اب وہ حیران ہو رہے. کٹورے میں پانی تھا، میں نے کہا پیئے. اس نے پیا، اس کا جوٹا میں نے پی لیا. کیا نام ہے؟ میں نے کہا. کہنے لگا میرا نام بوٹا مسیح ہے. ایک پلیٹ میں ہم نے کھایا. اب حاج صاحب حیران، کہنے دے پیر صاحب نے پیر پھاڑ ان کے پاؤں پکڑ. اور یہ اے ملتا ہے فقیراں کو، اے ملتا ہے سانو 17-18 سال ہو گئے، آج تک اس کو ساتھ بٹھا کے نہیں کھلایا. کیوں؟ چوڑا ہے، عیسائی ہے. تو میں نے اس سے کہا، وہ بڑا مجھے بعد میں کہنے لگا جی آپ کا شکریہ. میں نے کہا دیکھو تم میرے انسانی بھائی ہو، اماں ایک ابا ایک. آدم علیہ السلام ابا ہیں اور حضرت حوا اماں ہیں. میں نے مولانا سے پوچھا، میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ کافر کا جھوٹا فرمایا پاک ہے اگر اس نے شراب نہیں پی ہوئی. علماء کا فتویٰ ہے. اہل کتاب ہے، عیسائی صرف گوری سے شادی کرنا کام رہ گیا، اس کو ساتھ کھلانا نہیں ہے، ویزا لینے کے لیے اس سے شادی کرنی بس. اہل کتاب تو اہل کتاب سے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا خوش بیچارہ وہ ڈرائیور بوٹا، اتنا خوش. حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. جمعدار جو ہے وہ کھڑا تھا، تو وہ بیچارہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا ایسے حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کے ولی کو. تو پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہ جی ہمارا جمعدار ہے. تو جمعدار کو بلایا اور اس نے ایسے آ گیا تو پکڑ کے گلے لگا لیا. کھانے پہ اس کو ساتھ بٹھا لیا. وہ بیچارہ بچ بچ کے کھائے. یہ بوٹا بھی بچ بچ کے کھا رہا تھا. میں کہا بوٹا اور کھا، بس سرکار نہیں کافی ہے. میں کہا اور کھا. پھر حلوہ بنایا تھا تو وہ کھلایا، پھر چائے پلائی، پھر سلاد تھا، رائتا تھا، اور کھا. اس کو کھلایا خوب.
اور رونے لگ گیا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے 25 سال سے میں یہاں ملازمت کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، آپ نے گلے بھی لگایا، ساتھ بھی کھلایا، کیا دین اس کا نام ہے؟ میں ہاں دین تو اسی کا نام ہے. پھر کہنے لگا پھر اس دین کو اختیار کیسے کیا جاتا ہے؟ کہہ رہا بس 2 بول بولے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس نے اگر دین اس کا نام ہے تو میں اس دین میں آنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہو گیا. پیر علی اجوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کا جو سبق دیا ہے بڑا انوکھا سبق ہے آج کا، اور اپنا واقعہ بھی سنایا. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنایا. یہ زندگی کا سبق ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جو اللہ کے لیے ذلتیں برداشت کرتا ہے، جس کو اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ گیا، دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ گیا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ گیا. کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، کوئی کس طرح کہے، کوئی کس طرح کہے، اس کو اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ گیا. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ذلیل ہونا آ گیا. ان راہوں میں چلتے ہوئے ملامت قدم قدم پہ ملے گی، یاد رکھیے گا، قدم قدم پہ ملامت ملے گی. کوئی کہے گا کہاں پھنس گیا، وہ تو فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں ہے، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا مسلک یہ ہے، اس کا فرقہ یہ ہے، کہاں پھنس گیا؟ اور اگر کوئی تقدیر سے تکلیف لکھی تھی تو لوگ کہیں گے فلاں وظیفہ پڑھا تھا یہ ہو گیا. مجھے پرسوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس نے کہ جی اس نے انمول خزانہ پڑھا تھا اس لیے مر گیا. تو مجھے کہنے لگا انمول خزانے سے بندے سے مر جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مرتے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا جس کی تقدیر میں موت ہے، موت کو کوئی وظیفہ نہیں بچا سکتا. باقی انمول خزانے سے تو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں. زندگی میں یہ راہیں آئیں گی، یہ راستے آئیں گے. ان راہوں، ان راستوں میں اگر پھسل گئے پھر منزل ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گی، راستہ ہی نہیں دے گی، راستہ ہی نہیں دے گی. طبیعت کی ملامت، نفس کی ملامت، چاہت کی ملامت آئے گی. کئی ایسے ہیں جو میرے ہاں آتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں. میں کل ایک صاحب سے دکھ بھری باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا وہ کہتے تھے میں شادی نہیں کرتا، تسبیح خانے سے میرا اتنا تعلق ہے. صرف تھوڑی سی ملامت آئی اور یہ گیا اور وہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں کا غبار اڑ کے کہاں چلا گیا. وہ نظام چل رہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو. یہ زندگی کی ملامتیں ہماری راہوں سے ہمیں نہ ہٹا دیں. زمانے کی ملامتیں کبھی اندر کبھی باہر. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، ان کی چاہت تھی کہ تسبیح خانے میں جو بھی زندگی وقت گزارنے آئے ان کو بس مسلسل جنگل میں بھیجیں، وہاں جا کے روئیں
دعا کریں، ذکر کریں یا قبرستان میں بھیجیں۔ کہنے لگے کہ میں 2-3 ہفتے فلاں ایک ملتان کے درویش تھے، 90 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے ہاں 2-3 ہفتے میں بھی لگا کے آیا تھا، 2-3 ہفتے۔ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو جنگل میں، ویرانوں میں بھیجتے تھے کہ جاؤ ذکر کرو، تسبیح کرو، دعا کرو، رو۔ میں ان سے ایک بات بار بار کہتا کہ اللہ والے، سب کا علاج ایک نہیں ہوتا اور سب کی طبیعت ایک نہیں ہوتی۔ معالج سب کو ایک گول دیتا ہے، ایک ہی دوائی دیتا ہے۔ معالج سب کو ایک ہی گولی دیتا ہے، ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ سب کا علاج ایک نہیں ہوتا، سب کی دوا ایک نہیں ہوتی۔ اچھا، لوگوں نے پھر بھی سمجھ نہ آئے۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ان درویشوں کی زندگی کی اس وقت بڑھاپا تھا اور روحانیت اور اپنے مریدین کا عروج تھا۔ کوئی بزرگ جتنی عمر بڑھتی ہو جاتی ہے اتنا لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں نا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ روحانیت کا بھی عروج ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی اور مجمع کا بھی عروج ہوتا ہے، بہت زیادہ رجوع بھی ہوتا ہے، خلقت بہت زیادہ آتی ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ان کے ہاں کتنے آدمی ہوتے تھے؟ کہنے لگے 20-30 آدمی ہوتے تھے بس۔ میں بھی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ پھر تو میں لاکھوں کو، کروڑوں کو فائدہ تو نہیں دے سکوں گا۔ ان کو میری ترتیب آخر سمجھ نہ آئی، آخر انہوں نے خود بستر باندھ لیا۔ میں نے کہا بھائی تو بستر باندھ لے، مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اب تو کہے کہ میں یہاں لوگوں کو کہوں قبرستان میں چلے جاؤں، تو کتنے قبرستان میں جانے والے ہوں گے؟ پہلے تو سب سے زیادہ ڈر لگے گا، دوسرا نفسیاتی جن چپک جائے گا۔ سب کا علاج ایک نہیں ہوتا۔ یہی اندر کی چاہت ٹوٹنے کا نام ملامت ہے۔ یہ اندر کی چاہت ٹوٹنے کا نام، یہ اندر نفس کی چاہت۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ امت کی اصلاح، مخلوق کی ترقی اور امت کی اصلاح اور ترقی کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ لوگوں کی ترقی کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اور اگر وہ طریقہ نہیں ملا اور اس سے اندر کا من، طبیعت، جذبہ ٹوٹتا ہے اور اپنی ذات کی تذلیل ہوئی، اپنی ذات میں بندہ ذلیل ہو گیا کہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسی کا نام تو ملامت ہے۔ اور یہی انسان کی ترقی کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ سارا نظام، ساری چاہت اور سارے کے سارے ارادے ٹوٹنے کا نام صلح حدیبیہ تھا۔ جبکہ بظاہر یہ حضرات اپنی طاقت میں بھی، اکثریت میں بھی، قوت میں بھی سب ان کی مانی اور اپنی سب کچھ چھوڑ دی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم ملا، سر مڈوا دو، احرام کھول دو۔ سب سن ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، حکم کے سامنے سب کا سر جھکا ہوا ہے، سن ساکت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کار حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان بیٹھ کے سر منڈوا دیجئے، احرام کھول دیجئے،
کہ خود دیکھیں ابھی سب کچھ کرتا ہوں. ایسے ہوا آپ درمیان میں بیٹھے, آپ نے سر منڈوایا, احرام کھولا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے, اس طرح جلد پہ چل رہے تھے, بالوں پہ نہیں چل رہے تھے, زخمی ہو رہے تھے سر. کیوں؟ کہاں سے سفر مدینہ منورہ اور کہاں مکہ مکرمہ, 7 دن 7 راتوں کا سفر کم و بیش کرتے کرتے پہنچے یہاں, اور فتح کے سارے امکانات ہیں, کامیابی کے سارے اسباب ہیں, اور ان کی سب مانی, اپنی کچھ نہ مانی. یہاں سے ترقی کا پہلا راستہ شروع ہوا. بظاہر ناکامی کے اندر وہ ترقی چھپی ہوئی تھی جو فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے دی. بظاہر ناکامی, بظاہر ناکامی, لیکن لانا کس چیز پہ تھا؟ حکم پہ لانا تھا, طبیعت پہ نہیں لانا تھا. طبیعت ساری یہی کہہ رہی تھی کہ اب سب کچھ ہمارا ہے, اور حکم کہتا ہے نہیں, جہاں طبیعت آئے وہاں حکم کو ماننا ہے. قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک طرف طبیعت ہے اور ایک طرف حکم ہے. ایک طرف طبیعت ہے, ایک طرف حکم ہے. ہر انسان کو ملامت سے واسطہ پڑتا ہے, ہر انسان کو, وہ دنیا کی سفر میں ہو یا عقبہ اور آخرت کا سفر ہو, وہ تجارت کا سفر ہو یا روحانیت کا سفر ہو, ہر انسان کو ذلت کا واسطہ پڑتا ہے, پکی بات ہے. اور ہر انسان ذلت سے کے مراحل سے گزرتا ہے, ذلت کے مراحل سے گزرتا ہے. آج جو میرے پاس حکیم آزاد شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ذریعے سے میں حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک, اپنے مرشدی تک پہنچا تھا, ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے. بڑا بیٹا 55 سال کا ہے. تو میں وہ پرانی یادیں بیٹھا کرید رہا تھا. پھر میں نے اس بندے کا تذکرہ بھی کیا جو مجھ پہ چائے پھینک دیتا تھا, بسترا سو کے اٹھا کے ٹھنڈا پانی ڈال دیتا تھا. اس کا تذکرہ کیا. میں نے پوچھا اس کا کوئی حال حوال کہیں؟ جی ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے, ہمیں خبر نہیں وہ کہاں. ہر انسان کو ان راہوں میں واسطہ پڑتا ہے, ہر انسان کو ان راہوں میں واسطہ پڑتا ہے. اور اگر یہ واسطہ نہ پڑے تو برتن پکا نہیں ہوتا. گھاگر کہے کہ میں کسی کے سر کا تاج بھی بنوں, کوئی مجھے سر پہ اٹھائے, اور مٹی ہی رہوں, دھوپ میں خشک بھی نہ ہوں, اور آخری چیز آگ کے اندر بھی نہ جلوں, اور مٹی کی مٹی رہوں. گھاگر یہ کہے تو خود بتائیں کہ گھاگر تو نہیں ہوگی, وہ تو پانی اس میں ڈالیں گے وہ تو خود گھل جائے گی. پانی کو کیا ٹھنڈا کرے گی, اور سروں کا تاج کیسے بنے گی؟ وہ کہتے ہیں نا, سسی کے ساتھ بس جو دغا ہوا وہ دغا یہ ہوا کہ پنو جو ہے دریا گھڑے کے اوپر پیٹ پہ گھڑا رکھتا تھا, اور دریا عبور کر کے سسی کو ملنے جاتا تھا. تو ایک دفعہ چپکے سے انہوں نے کچا گھڑا رکھ دیا, اس کو رنگ کے, جیسے پکا ہوتا ہے ویسا رنگ کے کچا گھڑا رکھ دیا. اور وہ اس کچے گھڑے کا کمال یہ ہوا کہ گھڑا گھل گیا اور پنو جو تھا وہ ڈوب گیا. جو کچے گھڑے تو خود بھی ڈوبتے ہیں اور ساتھ بھی ڈبا دیتے ہیں. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سودائے کوئے جانا,
جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ آج کے سبق میں ہمارا جو یہ سبق تھا ملامت کا، اس کا آج اختتام ہوا ہے۔ آئندہ ہم دوسرے چیپٹر کی طرف سفر اپنا شروع کریں گے، لیکن اس سارے سبق میں، ملامت کے سبق میں ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنی راہوں پہ پختہ رہنا ہے اور دنیا دار اور دنیا میں رہنے والوں سے سبق سیکھیں۔ ایک چیز مجھے بتائیں، الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال ہوتی ہے، اگر کار، جھنڈی، دنیا چیزیں مطلوب نہ ہوں تو میرے خیال میں کسی کو جا کے نہ اس کی گردن پہ خنجر رکھ دو اور کہا کہ تو سیاست میں آ جا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو ایک دوسرے کے خلاف ذلت آمیز زبان، رویہ اور قلم استعمال ہوتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سچ ہے کیا؟ کتنی ملامت اور کتنی ملامت ہوتی ہے، لیکن ملامت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر کسی سے جا کے ملتا ہے، ہر کسی کی سہتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ ایک فقیر ہر کسی کی سہتا اور سنتا ہے، ایک سیاست والا اس کو دھتکار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روپے کا سوال ہے، اس کو چمنی بھی نہیں دیتے، آنا بھی نہیں دیتے، ٹکا بھی نہیں دیتے، اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ وہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑتا، وہ اگلے سوالی کے پاس سوال کرتا ہے، وہ بھی دھتکار دیتے ہیں، وہ اگلے کے پاس سوال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے مسلسل دھتکارنے کے بعد آخر بھیک ملتی ہے، اسے پتہ ہے۔ کوئی بندہ آنے کو تیاری نہ ہو کہ ہم تو سیاست میں نہیں آتے، اتنی ذلت اور اتنے الزامات اور اتنا گھٹیا انداز۔ میں اپنی گلی میں جا رہا تھا تو یقین جانیے یہ بات سناتے ہوئے میں عجیب سے محسوس کر رہا ہوں۔ تو ایک صاحب کو دیکھا، ہاتھ پہ نا ایسے یہ جو ازار بند ہوتا ہے نا، یہ ہاتھ پہ ایسے چڑھایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ میں کہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا خیریت تو ہے، کچھ چوٹ لگی آپ کو؟ جیسے بندے نا کس کے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں چوٹ تو نہیں لگی، ایک چوٹ لگانی ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ فلاں کینڈیڈیٹ ہے نا، فلاں کینڈیڈیٹ ہمارا سیاسی مخالف ہے، آج ہمارا جلسہ ہے، نہ معلوم کون سا دن بتایا اس کا تھا، آج ہمارا ہے، اور یہ بھرے جلسے میں کہوں گا تیری بیوی کا ازار بند ہے۔ مجھے یہ لفظ اور یہ منظر ابھی تک یاد ہے۔ اتنا گھٹیا انداز اور اتنا گھٹیا انداز، اتنی گری ہوئی حرکت اخلاق کے اعتبار سے تو پتہ ہو کوئی سیاست چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا جس کے لیے یہ کیا، یہ کرنے والا مر گیا ہے، جس نے ہاتھ پہ وہ ازار بند باندھا ہوا تھا اور جس کے لیے یہ الزام لگایا، یا پھر اس کی اہلیہ بہت شریف نیک خاتون اب بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس نے آخری دم تک
اپنا شعبہ نہیں چھوڑا، ایسے جیسے اس کے کان پہ جوں تھی بس چلی گئی، مکھی تھی اڑ گئی۔ میں یہ آج ہمارا یہ ملامت کا باب ختم ہوا ہے، میں سوچ رہا تھا، ہمارا کتنے مہینے یہ باب چلا ہے، میں سوچتا رہا حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب کیوں باندھا۔ پھر اندر ایک خیال آیا، جب بندہ ان روح کی راہوں پہ، روحانیت کی راہوں پہ چلتا ہے تو اس کے سامنے یہ حالات آتے ہیں، کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی غیروں کی طرف سے، اس کے سامنے یہ حالات آتے ہیں اور آئیں گے، اور یہ خاصہ ہے کہ آنے چاہیے، آتے ہیں آئیں گے، اور یہ خاصہ ہے کہ آنے چاہیے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ روح کی راہوں میں چلنے والا کہیں بدک نہ جائے، بگڑ نہ جائے، راہیں چھوڑ نہ بیٹھے، تو اس لیے اسے پہلے سے بتا دیا، ویکسینیشن کر دی کہ دیکھ ان راہوں پہ یہ راہیں، یہ چیزیں آئیں گی، اور ان راہوں پہ یہ ناگواریاں ملامت کے نام پہ آئیں گی، یہ ناگواریاں ملامت کے نام پہ آئیں گی۔ خیال کرنا، پختہ رہنا، اپنی طبیعت کو سنبھال کے چلنا، اگر خیال نہ کیا، پختہ نہ رہا، تو پھر تو بھی ان راہوں میں بہہ جائے گا، اور تو بھی ان راہوں میں کہیں دور کہیں چلا جائے گا۔ میں کشمیر کے سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ بعض درخت جڑوں سمیت بہتے آ رہے ہیں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، درخت کو جہاں سے بھی کاٹ دو کھڑا رہتا ہے، لیکن جب جڑیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں وہ خود بہہ جاتا ہے۔ حالانکہ درخت خود بہاؤ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، سلائیڈنگ کو روکنے کے لیے درخت ہوتا ہے، لیکن جب اسی درخت کی جڑیں کٹ جاتی ہیں وہ خود تنکے کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے دریائے نیلم میں۔ انسان کی جو جڑیں ہیں نا، وہ ہے اعتماد سے چلنا، چاہے راہیں کیسی بھی آ جائیں۔ ہم کشمیر کے سفر میں ساری رات غلطی یہ ہوئی، گاڑیاں میرے احباب کے پاس چھوٹی گاڑیاں تھیں، اوپر سے بارش ہو گئی، اوپر کچی سڑک تھی اور کیچڑ، اور مختصر سی کچی سڑک، ادھر پہاڑ، ادھر دریائے نیلم، اور ادھر گاڑیاں مختصر سی چھوٹی سی۔ اس نے کہا جی دھکا لگانا، کہ حضرت آپ بیٹھے، میں کہ نہیں، ان راہوں میں اللہ کے حبیب نے بھی لکڑیاں چنی ہیں سفر میں جب گئے، اور میں بھی ساتھ خدمت کروں گا۔ اب ویل پہ لگایا دھکا، اور ویل نے پیچھے بچھاڑ پھینکی کیچڑ کی، مزیدار قسم کی دھکا لگایا نا، تو ادھر وہ ویل پھرا، وہ تو چل نہیں رہا نا، تو ویل پھرا، اور جو پیچھے کیچڑ پھینکی، سوری نہ، کوئی بات نہیں، گاڑی نکل گئی، بیٹھے، پھر آگے پھنس گئی، پھر دھکا لگایا، یوں ساری رات نکل گئی، ساری رات۔ یاد رکھیے گا، یہ گاڑیاں ایسے چلیں گی، دھکے بھی لگانے پڑیں گے اور کیچڑ بھی منہ پہ پڑے گی، لیکن جب منزل مل جائے گی ساری تھکان اتر جائے گی۔ ہماری جب منزل ہوئی، ہم بیٹھے تھے، یہاں سخت گرمی، وہاں آگ جل رہی، انہوں نے میرے ساتھ کہا کہ مینڈے کی کھال تھی، اس پہ مجھے بٹھایا، کمبل میں نے اوڑھی ہوئی، مکئی کی روٹی دی، کچھ تھا نہیں، شکر پڑی تھی، اسی سے مکئی کی روٹی کھائی۔ میں کہتا ہوں 7 سٹار کی ڈش کہاں جائے گی جو وہ ڈش مزہ دیا اس نے۔ پھر سارا کچھ جب منزل مل گئی، مینڈے کی کھال مل گئی، سامنے آگ جل رہی تھی، تو پھر ساری تھکان اتر گئی،
اگر منزل نہ ملتی پھر تھکان سدا باقی رہتی۔ سنو اللہ والو، یہ ملامت کی راہیں سہتے سہتے سہتے، دھکا لگاتے لگاتے، تاریکیاں زمانے کی دیکھتے دیکھتے، اور کیچڑ اپنے چہرے اور بدن پہ ملتے ملتے، اگر تم مل گئی اللہ کی رضا۔ مومن کی منزل اللہ کی رضا ہے جنت سے پہلے۔ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی رضا، کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ رضا کا نام۔ اگر تم مل گئی اللہ کی رضا، پھر تو ساری تھکان اتر جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے جنتی کو دنیا کے دکھ اور غم کا اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا جتنا ایک لمحہ کے لیے اچھا وہ غم تھے، وہ سارے غم بھول جائے گا، سارے غم بھول جائے گا۔ اور جو جہنمی ہے اس کو دنیا کی راحتیں، عیش و عشرت سارے بھول جائے گا، اتنا غم ملے گا، اور جنتی کو اتنی نعمتیں ملیں گی۔ کبھی ملامت سے گھبرائے نہ کریں، وہ اندر سے بھی آئے گی، باہر سے بھی آئے گی۔ کبھی گھبرایا نہ کر، یہ ان راہوں کا سفر چلتا ہی نہیں کے ساتھ۔ زیادہ دل مچل جائے نا، پریشان ہو جایا کرے، ساتھ محلے میں کوئی سیاسی آدمی ہو اس سے مل لیا کرے، اس سے کہیں کہ حال سنا اس سفر میں کیسے چلا جاتا ہے۔ کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی برداشت کی۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے، اس نے کہا سارا کچھ برداشت کر کے نا، یا یوں یوں ہوتا ہے نا، یہ میرا ہاتھ دیکھیں، ایسے استقبال کے لیے نا ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کہ ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب میرا رب خود استقبال پہ آئے گا، خود استقبال پہ آئے گا، ساری تھکان اتر جائے گی۔ دنیا کی ساری ملامتیں اور دنیا کے سارے الزامات اور زمانے کے ساری انگلیاں، ساری کے ساری یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو دل میں پتہ نہیں کیسے وسوسے ہیں، اور ان وسوسوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور دل میں کیا راز ہیں اور کیا باتیں ہیں، سب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی تو فی الحال یہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یقین پختہ ہو جائے گا، اعتماد پختہ ہوگا، اور یقین اور اعتماد پختہ ہو کے انسان چلے گا، تو پھر انسان کہاں سے کہاں سفر طے کر لے گا۔ طبیعت کے اندر 19-20 کا ہونا فطرت کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ آج صبح ایک صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا تم تسبیح خانے میں بیٹھے تھے، میں تسبیح خانے سے لے کے تمہیں اپنے ساتھ بٹھا دیا، اور تو یہاں سے جب 10-15 دن لگا کے گیا ہے تو یہاں سے اچھا گمان لے کر نہیں گیا، بدگمان ہو کر گیا ہے، بس اتنا سارا برتن تھا تیرا، ختم۔ انسان بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی دیکھتا ہے جو اسے ہضم نہیں ہوتی۔ سو رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی دیکھتا ہے اسے ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب تھے، ایک درویش رحمت اللہ علیہ، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، مرید بھی ساتھ تھے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ تہجد نہیں پڑھی سفر میں، تو اللہ نے فرض نمازیں بھی عادی کر دی۔ مرید اٹھا،
اس نے تہجد پڑھی اور پھر ذکر کی ضربیں لگاتا رہا اور پھر فجر پڑھی. حضرت اٹھے, حضرت نے فجر پڑھ لی. جب سفر کی منزل پہ پہنچے کہنے لگا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ درویش تو وہ ہوتا ہے جس کی کبھی تہجد ہی قضا نہ ہوئی ہو, یہ تو ہمارے سامنے پڑے سوتے رہے. بس ختم. بیچارہ اپنی لا علمی کی مار کھا گیا. آج کی بات ہے, ہمارے ہاں اتوار والے دن 2 پٹھان آتے ہیں, آ کے پالش کرتے ہیں جوتے. میں بڑے تسبیح خانے میں, چھوٹے تسبیح خانے سے بڑے تسبیح خانے میں آ رہا تھا. ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں, ان کے 2 بیٹے بیٹھے تھے. تو انہوں نے سلام کیا, ہاتھ آگے کیا, میں نے دونوں کو ہاتھ ملایا. وہ جوتوں کو پالش کر رہا تھا, اس نے ہاتھ ایسے کیا, میں نے ایسے ہاتھ تھوڑا سا لگا دیا تو مجھے پشتوں میں کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے نفرت کی ہے, میں غریب تھا اس لیے ہاتھ نہیں ملایا. اچھا, مجھے پشتو سمجھ نہیں آتی, لیکن کچھ لہجہ کا احساس ہوا. اس نے یہ کہا, میں ٹھہر گیا. میں نے کہا دیکھو, اصولاً غلطی تجھ سے ہوئی ہے کہ دیکھ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, تیرے ہاتھ ناپاک تھے. جوتے کو تو ہاتھ لگایا اور اوپر سے نیچے جوتے کے تلوے پہ تیرے ہاتھ لگے ہوئے تھے اور تلوے کو تو پکڑ کے پالش کر رہا تھا, اسی ہاتھ سے تو نے ملایا. میں نے کہا سلام کے اصول ہیں اور آداب ہیں. میں ایک دفعہ ایک سفر میں گیا, گاڑی کھڑی کی تو ایک سید بادشاہ تھے, وہ کھانا کھا رہے تھے. مومن شاہ صاحب کھانا کھا رہے تھے. ہمارا ایک دوست آگے گیا, بھاڑ کے نا ایسے مسافہ کیا. سید بادشاہ تو میرے اوپر چڑھائی کر دی. اس کو تو جانتے نہیں تھے, مجھے جانتے تھے. جو غصے میں آئے, میں چپ کر کے کھڑا رہا, بزرگ ہے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر مجھ سے کہنے لگے کیا حال ہے حکیم صاحب. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا حضرت مجھے دعا فرمائے کشف شروع ہو جائے. کیوں؟ ابھی تجھے یہ ولایت ہضم نہیں ہوئی؟ میں کہا حضرت وہ کشف یہ ہوتا کہ مجھے پتہ چلتا کہ سید بادشاہ پہلے سے کھانا کھا رہے ہیں, میں ان کو کہہ دیتا بھائی خیال کرنا, جا کے ہاتھ نہ ملانا. بیچارہ رنگ روٹ ہم نے پکڑا ہوا ساتھ تھا, کیا پتا اس کو آداب کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. شاہ صاحب چپ ہو گئے. شفقت تھی یہ بھی ان کی, ورنہ بڑوں کے پاس جواب بڑے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بندہ وضو کر رہا ہو, کھانا کھا رہا ہو, اس کا ہاتھ مصروف ہو, تو اس کے سامنے مسافر کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے, صرف سلام کافی ہے. بعض لوگ ہیں 20 بندے بیٹھے ہو, ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں ہاتھ ملانا. نہیں, مسافہ تکلیف بن جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک بندہ آیا, ایک طرف سے ہاتھ شروع ہوا, جائے میرا ہاتھ ہے, میں نے ہاتھ پکڑ لیا. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں, طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا ساتھ والوں کو کہا ادھر کرو, میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے. چپ کر کے اسے بٹھا دیا, ورنہ اس نے 30 کی شامت لینی تھی. 30-35 بندے بیٹھے ہوئے تو اسے سب کو ہاتھ ملانا تھا. قدم قدم پہ ہمیں مشق ہوتی ہے. میں کیا بات کر رہا تھا, مشق ہوتی ہے. میں نے آپ کو آج کا واقعہ سنا ہے, جوتا پالش کرنے والا, اس کو میں نے وضاحت کی. میں نے کہا اللہ والا, اگر میں تیرے ساتھ ہاتھ ملاتا, تیرا ہاتھ تو تھا, تجھے خود خیال کرنا چاہیے. ہماری زندگی کی راہوں میں ہمارے ساتھ یہ سفر چلتا رہے گا, یہ راستے چلتے رہیں گے. حوصلہ بڑا کر کے چلنا, ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انجیکشن ایسے لگائے گا شیطان, وسوسوں کے انجیکشن لگائے گا. مرشد نے
تہجد نہیں پڑھی تھی؟ میں نے پڑھی ہے، ذکر بھی کیا ہے، وسوسوں کا انجیکشن لگایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص کے یہ بیٹے ہیں۔ میں نے ایک اللہ والے سے یہ بات سنی کہ تاریخ میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ صحابی تھے، سب سے زیادہ۔ پوری صحابہ کی تاریخ میں عبادت ان سے بڑھ کے شاید کسی نے کی ہو۔ اب یہ اس روایت کے راوی ہیں، اس روایت کے۔ وہ کہتے ہیں میں آقا کی محفل میں بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، یعنی جوتا اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنے کے لیے انہوں نے رکھنا تھا، اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، تو حضور نے فرمایا جنتی آ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا منظر ہوا کہ ہاتھ میں جوتا اور وضو کا پانی ٹپک رہا، اور آقا مدینے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ جنتی آ رہا۔ پھر بھی ایسا ہو گیا تیسرے دن۔ یہ صحابی اٹھے، کہنے لگے کون سی اتنی بڑی عبادتیں عمل اس کا ہے، جا کے دیکھوں تو صحیح، جا کے دیکھو تو صحیح، کون سی اتنی بڑی عبادت ہے، کون سا اتنا بڑا عمل ہے۔ ان کے گھر میں گئے، کہنے لگے کہ کچھ آپس میں ناگواری ہو گئی ہے گھر والوں سے، آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ شام کو جو خود کھایا انہیں بھی کھلا دیا، رات کو سوئے۔ اب یہ ساری رات نہ سوئے، اٹھ کے دیکھتے رہے ابھی اٹھیں گے تہجد میں، ابھی اٹھے، وہ جو سوئے فجر کو اٹھے۔ یہ حیران، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، آخر کار کہنے لگے کہ سچ بات یہ ہے میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی آ رہا ہے، کون سا عمل تیرا ایسا ہے؟ اس نے کہا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، تیرے سامنے ہے، میرے دن رات 3 دن میرے ساتھ رہے، میرے سامنے ہے۔ انہیں اپنی تہجد کا بھی قضا ہوگا، افسوس ہوا کہ ان کی آج تک اپنی بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ بہت بڑے عابد تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو جب یہ بیچارے مایوس ہو کے جان لگے کہ اللہ کا معاملہ ہے، حضور نے جو فرمایا وہ تو سچ ہے، اللہ جانے، اللہ کے بندے کا معاملہ جانے۔ جب یہ مایوس ہو کے جانے لگے نا، تو پیچھے سے بلایا، کہنے ہاں ایک عمل ہے، ایک عمل۔ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، میں سب کے لیے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، بس یہ عمل ہے۔ ایک دم ان کی ہائے نکلی اور فرمانے لگے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ ایک دم میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر کیا، حضرت عشاء کے بعد جلدی سو گئے، سردیوں کی لمبی رات، ساری رات سوئے، صبح فجر کے لیے اٹھے، فجر سے اٹھنے کے بعد ذکر معمولات فرمائے، تو مجھ سے فرمانے لگے تو کہے گا پیر تو ساری رات سوتا رہا، اور پھر فرمایا اس لیے میں کہہ رہا تیرا برتن ہے چھوٹا اور چل پڑا ہے تو بڑوں کے ساتھ، تو بڑوں کے ساتھ چلتے ہوئے برتن بڑے رکھنے پڑتے ہیں، تیرا برتن چھوٹا ہے، تو ساری رات جو ہے کہے گا کہ میں، اور پھر خود فرمانے لگے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی کچھ ادائیں ہیں کہ کبھی سفر میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا، اللہ والوں کی ساری ادائیں پوری کرتا ہوں۔ قدم قدم پہ ہمیں ملامتیں، ناگواریاں،
قدم قدم پہ آئیں گے، قدم قدم پہ ان راہوں کو چلتے ہوئے یہ سفر جو طے ہوں گے انہی چیزوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر ہم انہی چیزوں میں اٹک کے رہ گئے تو بھٹک جائیں گے، اٹک گئے تو بھٹک جائیں گے، پھر اعتراضات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گے، اعتراضات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی، اعتراضات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ ایک بندہ ایک لاہور کے ایک پیر صاحب ہیں، ان پہ اعتراض کر رہا تھا، اس کی بات سن کے میں نے کہا میری بات سن لے، ان پہ 100 عیب 100 غلطیاں، لیکن ان کے ذریعے سے کتنے ہزاروں لوگ ذکر پہ، اعمال پہ، تسبیح پہ، اصلاح نفس پہ، زندگی کی ترقی پہ، کیا پتہ کوئی ایک جنتی ایسا کھڑا ہو پیر صاحب کو پکڑ کے ساتھ ہی لے جائے۔ ایک لقمہ کھلانے والا تو قیامت کے دن لے جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ گھونٹ پلانے والا، جس کو پانی کا گھونٹ پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں پانی کا گھونٹ پلایا تھا تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں، تو کیا پتا، میں نے کہا اللہ کا بندہ تو برائیاں کرتے کرتے نہ تھکے، اور کیا پتا کہ وہ ان کے ساتھ ہی چلے جائیں، اور آگے تو اللہ کی رحمت سے اگر چلا جائے تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید ان کے پاؤں دبا رہے ہیں جنت میں، اور تو کہے کہ بابا جی آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا ان مریدوں کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں، باقی اپنا معاملہ تو 2 نمبر تھا، مرید 1 نمبر مل گئے مجھے، میرا معاملہ تو تھا 2 نمبر، تو مرید 1 نمبر مل گئے، یہ 1 نمبر مجھے پکڑ کے لے آیا۔ اللہ پاک جنتی کی سفارش قبول کریں گے، حافظ کی سفارش، حاجی کی سفارش، اور بھی اعمال کرنے والے ہیں، اور ان میں ایک جنتی بھی ہے جن کی سفارش میرا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سفر ذرا ان دیکھا ہے، جو دیکھنے والے حضرات ہیں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، تو انہوں نے اپنے سفر میں یہ ضروری سفر کے آداب لکھے ہیں، یہ سفر کے آداب لکھے ہیں۔ آپ جگہ جگہ سڑکوں پہ جائیں ہدایات لکھی ہوتی ہیں، جگہ جگہ آپ بیلٹ باندھ لیں، اب کر لیں، اب یہاں اتنے کلومیٹر پہ سفر ہے، آگے گائے بنی ہوئی ہوتی ہے، انہیں یہاں سے گائیں گزرتی ہیں، ہاں کہیں کچھوا بنا ہوا ہے، انہیں کا خیال کرنا کچھوا گزرتا ہے، خود نہیں، جو خود اندر چلا جاتا ہے تمہاری گاڑی کو پچھلا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ سفر کی راہوں میں جگہ جگہ نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہوا ہے یہاں تیز ہوا چلتی ہے، خیال کرنا، جگہ جگہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ کشف المحجوب کتاب میں حضرت پیر حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو باب دیا ہے، یہ باب دیا اس لیے ہے کہ اس باب کو بار بار پڑھیں، اس باب کو بار بار سنیں، اگر تو چلتے رہنا ہے، اور چلتے چلتے بیٹھ جانا ہے، یا چلتے چلتے کٹ جانا ہے، یا چلتے چلتے اپنی زبانوں پہ اعتراض لانا ہے، تو پھر یہ باب نہ پڑھے، ورنہ ہر طرف اعتراض ہی نظر آئے گا۔ بعض انسان اپنی لا علمی کی بنیاد پہ، مسائل کی خبر نہ ہونے کی بنیاد پہ، روح کی دنیا کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اصل کی خبر نہیں ہوتی، بس اعتراض میں لگے رہتے ہیں، اصل کی خبر نہیں ہوتی، بس اعتراض میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اعتراض پہ لگ جائے نا تو سمجھ لے کہ اللہ کوئی مجھ سے ناراض ہے، سچی بات، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ آداب سفر ہیں جو ملامت کے نام پہ حضرت حجویری رحم اللہ نے فرمائے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ پیر حجویری بڑے سمجھدار تھے، جب مرید چلے گا نا، کوئی سالک چلے گا، اسے قدم قدم بلائیں آئیں گی، قدم قدم بلائیں آئیں گی، کبھی نہ کسی شکل میں ناگواریاں آئیں گی، اور کسی نہ کسی شکل میں کچھ زندگی کا ایسا انداز ملے گا انسان یا اکتا جائے گا یا گھبرا جائے گا، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا اکتا جاتا ہے
کہ ساری زندگی ایسی خدمت کرتا رہا، ایسے حاضری دیتا رہا. معاملہ تو یہ ہے، معاملہ تو یہ ہے، ایسے ہم ساری زندگی خدمت کرتا رہا. معاملہ تو یہ ہے. کوڑا اٹھا رہا تھا ہمارے محلے میں، وہ پٹھان آتے ہیں گھروں سے کوڑا لیتے ہیں، کوڑے میں پورا ثابت رسالہ ابکری پھاڑ کے پھینک دیا. کچھ عرصہ پہلے کی بات. پڑوسی ہونے کے ناطے میرا ساتھی جا کے دروازے پہ دے آیا. ایک نے تو لینے سے انکار کر دیا اور ایک نے لے کے پھاڑ کے اسے کوڑے میں ڈال دیا. ایسی راہیں بھی آئیں گی، ایسے راستے بھی آئیں گے، ایسی ناگواریاں بھی آئیں گی. چلو اس میں 2 نمبر حکیم طارق کا نام تھا، 1 نمبر اللہ کا نام، 1 نمبر اس کے حبیب کا نام تو تھا نا. آئیں گے ایسی منزل میں، راستوں میں ایسی چیزیں آئیں گے، بہت کچھ آئیں گے. انبیاء پہ آئیں، آپ کون ہیں میں کون ہوں. صحابہ اہل بیت پہ آئیں، اولیاء صالحین پہ آئیں، آپ کون ہیں میں کون ہوں. یہ راستوں میں یہ منزلیں، یہ راستوں میں یہ ترتیبیں آئیں گی. گھبرا نہ جائیں، اکتا نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، اکتا نہ جائیں. ایک صاحب ایک دم ایسے باہر نکلا، مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میں حیران ہو گیا، بھی کس نے کیسا لفظ کہہ دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ لوگوں کو مسکرا کے جواب دیتے ہیں، آج تک آپ نے مجھے مسکرا کے جواب ہی نہیں دیا. اب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، میرا نام ہی نہیں لیا. آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی دلیل کمزور ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. پھر بعد میں مجھے کہنے لگا بس اصل بات یہ ہے کہ میں نفسیاتی دو آپ پہ ڈالا تھا، یہ کہوں گا تو آپ مجھ پہ توجہ کریں گے. میں نے کہا مجھ پہ تو یہ جو علیحدہ تو نے نفسیاتی دو والی بات تو علیحدہ کہی، لفظ نفرت تو 8 بندوں میں کہا تو نے. اب ان میں 8 بندوں میں کوئی ایسا آدمی جس کا ہاضمہ کمزور ہو، جس کو فوراً موشن لگ جاتے ہوں. ہمارے ایک ساتھی گئے صحرا میں، صحرا والوں نے بڑی چوری ڈالی، گائے کا گھی اور روٹی، اس نے جو کھایا اس کو موشن لگ گیا. اب وہ بیچارہ ایک اگر جائے بھی صحیح تو علیحدہ ہو کے بیٹھا رہتا ہے احتیاطاً، اس کا معدہ ہی بیچارے کا مجبوری ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں اگر کوئی ایسا بندہ تھا وہ بیچارہ کہے گا کہ حکیم طارق تو لوگوں سے نفرت ہی کرتا ہے. وہ تو کسی کی تحقیق پوچھنے پوچھانے کی ضرورت نہیں ہے. بدگمانی کہتے اسے ہیں جس میں پوچھنے پوچھانے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا تھی. اس نے کہا اچھا نہ، ہاں. اس نے کہا جی سرکار جو گئے پھر ایسے گئے، خواب آیا، اس طرح گئے، آگے گئے، سبحان اللہ، واہ جی واہ. اس نے وہ ہمارے یہاں ایک پلمبر کام کرتا تھا یہاں، وہ کبھی ہاتھ چومنا میرے شروع کر دیتا تھا، کبھی دور ہٹنا شروع کر دیتا تھا، ایسے لائن لگا کے ہاتھ چومتا تھا اور روتا تھا. اچھا خاصا بلغم بھی ہاتھ پہ لگ جاتا تھا. اچھا خاصا. میں نے ایک دفعہ اپنے کسی ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا اس کی طبیعت میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر کوئی آپ کی کرامت بتا دے، کشف بتا دے، کمال بتا دے کہ سرکار کے تو جن تابع ہیں، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ آنکھیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، ایسی کوئی بات، حالانکہ ایسی چیزیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اگر بتا دے تو پھر یہ روتا ہے، ہاتھ چومتا ہے. اگر کوئی کہہ دے یہ تو دنیا دار آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، پھر وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. میں کہ واہ زندگی واہ، اسی میں لگا رہے گا ساری زندگی. کسی نے کان میں یوں بات ڈالی تو ایک تھے نا بزرگ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس کان میں ڈالی بات تو رونے لگ گیا، اس کان میں ڈالی تو ہنسنے لگ گیا. انہیں کیسے؟ انہیں کہ ساری زندگی روتا ہنستا رہتا ہی ہے.
جو اس کو جائے لائی گلی اور ٹور چلی، جس نے انگلی پکڑی اس کے ساتھ چل پڑا۔ معلوم ہوا کہ اپنا تو کوئی اس کا یقین ہی نہ ہوا۔ وہ ایک بندے کی بات میں بتایا کرتا ہوں، اس نے کہا پیر پکڑنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھو اور کان بھی کھلے رکھو، کہ کوئی پیر ہے نا، کسی سے اگر تعلق اور نسبت ہے تو سب سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھو اور کان بھی کھلے رکھو، پھر جب بیعت کر لو پھر آنکھیں ہی بند کر لو، کان ہی بند کر لو۔ جو نظر آ رہا مجھے ظاہر میں اصل وہ نہیں ہے، میں نے عیب دیکھا، غلطی دیکھی، خطا دیکھی، آنکھیں بند کر لو اور کان بھی بند کر لو کہ سارا جہان کچھ کہتا رہے، انہوں نے کہا نہ۔ وہ مکتبہ سید احمد شہید کے اشفاق خان صاحب ہیں اردو بازار میں، وہ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، کہنے لگے مجھے اپنے مرشد سے اتنا عشق ہے کہ اگر میرا مرشد نبوت کا دعویٰ کر دی تو پہلا ماننے والا میں ہوں گا۔ مجھے ایک دفعہ کہا، کہنے لگے مجھے اپنے مرشد سے اتنا عشق ہے، اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے، کہ اگر میرا مرشد نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ کر دے تو میں ہوں ماننے والا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے یقینی کر کے اور ہم زندگی کے سفر کو سمیٹ بیٹھے، کہتا تھا کہ ساتھ ہی جئیں گے ساتھ مریں گے، اب وہ بندہ ہی کہاں چلا گیا۔ تو یہ ملامت کی راہیں ہیں۔ پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ بڑی دور کی نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے ملامت کی راہوں کو پہلے بیان کر دیا۔ ابھی کتاب کا ہم نے آدھا مکمل نہیں کیا، ابھی تو اس کتاب کے صفحہ نمبر میں 71 پہ پہنچا ہوں، 71 پہ، اور کتاب کے صفحات ہیں 500، 429 صفحات، ایسے نا؟ ابھی 429 صفحات کشف المحجوب کے باقی پڑے ہیں۔ ابھی تو آج میں نے صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر ختم کیا ہے، اور یہیں سے انہوں نے کہہ دیا خیال کرنا یہ راہیں یہ منزلیں ملیں گی، اور اگر مل جائیں تو پھر اسے انجوائے کرنا، پھر اس کو اپنے نفس کا علاج بنا لینا، پھر اسے اپنے اندر کے یہ نفس امارہ کا علاج بنا کے نا پھر بہت بڑی ترقی کر جانا، بہت بڑی منزلیں طے کر جانا اور بہت بڑا کمال پا جانا، اور اسی کمال میں ہی جمال ہے اور عزت اور وقار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک بستی میں گئے، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، تو ایک مسجد میں رات کو رہنا چاہا، اس نے نکال دیا، مسجد والے نے نکال دی، پریشان کہاں جائے، اور نکالا بھی ذلیل کر کے، اتنی بڑی ہستی ذلیل کر کے نکالا۔ تو ایک صاحب نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر رہ جائیں، مسافر پردیسی ہیں، ان کے گھر رہے، انہوں نے دے دیا۔ وہ بندہ ہر قدم پہ اٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا، اٹھتا ہوا استغفار، چلتے ہوئے استغفار، بیٹھتے ہوئے استغفار، ہر وقت استغفار کرتا تھا۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس سے کچھ تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا جو دل کی مراد ہے پوری ہو جاتی ہے میری، تو وہ ایک مراد باقی رہتی ہے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ آج تک میں نے یہ ذکر کیا نا، اس سے آج تک میری کوئی مراد پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں، بس یہ ایک رہتی ہے۔ اللہ فرمانے لگے مبارک ہو تجھے، تیری یہ بھی پوری ہو گئی، احمد بن حنبل میرا نام ہے۔
کبھی ناگواریوں میں لوگوں کو احمد بن حنبل مل جاتے ہیں، اگر امام صاحب ٹھہرا لیتے تو پھر اس کی مراد تو پوری نہ ہوتی. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اپنا واقعہ سناؤں آپ. میں تھا مکلی میں، ٹھٹھا کا قبرستان ہے مکلی، کچھ دن میں نے وہاں گزارنے تھے. تو وہاں ایک صحابی کی تربت ہے، ویسے تو بہت زیادہ صحابہ کرام کی، 107 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں. بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، صالحین، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی ہستیاں. تو وہاں ایک صحابی کی، وہاں بہت زیادہ میلہ لگتا ہے، مخلوق خدا کا آنا جانا ہے. ایک طرف فقراء جو ہے مانگنے والے وہاں بہت ہوتے ہیں، فقیر مانگنے والے، تو ان کا جو ہے وہ وہاں سو جاتے ہیں، ایسے پتھر ہے وہاں، بس مٹی ہے، سو جاتے ہیں. مجھے تو اس وقت تجربہ ہوا کہ فقیروں کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ان کی اپنی نگری ہوتی ہے، ان کے علاقے طے ہوتے ہیں اور ان کی جگہ ہے. وہ تو میرے خیال میں اپنی ایک پوری مضبوط دنیا رکھتے ہیں. ان کے علاقے میں کوئی آ کے مانگنا شروع کر دے تو اس پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. میں جا کے ایک جگہ سو گیا، تھکا ہوا تھا. جوتا میں نے لپیٹا، جوتے کو اوپر کپڑا لپیٹا، سر کے نیچے رکھ کے سو گیا. میں کہ جوتا کوئی نہ لے جائے، نالائن تاتلائن، جوتی آنکھوں کے سامنے. تو ایک تھیلا میرے پاس تھا کپڑے کا، وہ اب بھی ہے، میرا ساتھی ہے وہ بڑا. وہ میں نے اس کو تھیلے کو بازو میں ایسے لیا، اس کے دونوں، تو بازو میں لے کے میں لیٹ گیا. مجھے نیند آ گئی. ابھی تھوڑی ہی دیر نیند آئی تھی تو ایک بندے نے زور سے ٹھوکرے مارنا شروع کر دیا اور سندھی میں بڑی سوا من کی ایک گالی دی تھی. میں اٹھا تو کہنے لگے جگہ میری ہے، تو کیوں سو گیا؟ مجھے کیا پتا بھی ان کی جگہ طے ہوتی ہے. اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دور جا کے ابھی بیٹھا ہی تھا تو دوسرا آ گیا. انہیں کہا اٹھ جہاں سے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. کرتے کراتے 2-3 جگہ ایسے ہوا. اگر ایک راستہ تھا ساتھ، ایک لیٹرین بنا ہوا تھا، اس کی بڑی عفونت تھی. وہی جگہ نظر آئی، گوشہ عافیت. میں نے کہا میں یہیں لیٹ جاؤں. اچھا میں وہاں لیٹ گیا، پھر مجھے نیند آ گئی. نیند میں نے دیکھا، نیند میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بندے کو تکلیف ہے. تو میں نے آنکھ کھولی تو وہاں ایک مانگنے والی خاتون تھی، بیچاری کوئی بڑی عمر کی تھی بہت. وہ وہاں کرا رہی تھی، تکلیف میں تھی. ماں جو اللہ، تو سندھی میں پتہ نہیں کیا بیچاری کہہ رہی، ایسے پیٹ پکڑا ہوا اس نے. باقی سارے فقیر سو رہے، کوئی رات 2:30-3 کم و بیش ٹائم تھا اندازہ. میں اٹھا، میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہے؟ مجھے کہنے لگی میرے پیٹ میں درد ہے اور ٹانگ میں درد ہے. اب میں ایک دم پریشان کہ میں پھکیاں، گولیاں، کیپسول، ٹیکا کہاں سے لاؤں. فوراً مجھے یاد آیا ایک طریقہ ہماری طب کی کتابوں میں ہے. اس کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایک رگ ہے، وہ رگ ہوتی ہے. میں نے کیا کیا، اس کو پکڑا، جو مائی کی ہار نکلی، چیخ نکلی، سے درد ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے نام میں برکت ہے. کوئی دعا پڑھی، کچھ اللہ کا ذکر کیا، مائی ٹھیک ہو گئی. اسے ایک بڑی ساری الٹی آئی. خیر میں پانی لے آیا، اس کا منہ دھلوایا بیچاری کا. کچھ 65-60 سے اوپر کی ہوگی.
لڑاکی بڑی تھی، میں نے اس کی لڑائی بھی دیکھی ہوئی تھی. ایک خاص جگہ تھی جہاں خیرات زیادہ ملتی تھی، مائی کا وہ اڈا تھا، کئی دنوں سے رہ کے نا وہاں فقیروں کے اڈے سارے. تو اس کے بعد الٹی آئی، اللہ نے کرم کر دی، کوئی بلا بلا کھائی ہوگی بیچاری نے، کچھ ہوا ہوگا، پھر بڑھاپا ہوتا ہے جو ملتا گیا کھاتا گیا. وہ ٹھیک ہو گئی. اچھا ٹھیک ہو گیا نا، وہ مجھے دعائیں دینے لگی، میں پھر سو گیا وہاں. صبح اٹھی نا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو فقیروں کی چترانی ہے. اس کا بڑا اثر تھا، جیسے نا جیل میں بڑے بڑے بندے جا کے چودھری بن جاتے ہیں، اس کا بڑا اثر تھا. اس نے مجھے کہا یہ جو بندہ ہے نا، یہ میرا رات ایسے تکلیف تھی، ایسی تھی، میں پڑی رہی، اور ایک بندے کو نا منہ پہ ایسے، اب اس کو کیا لفظ کہوں، اردو میں کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے، میں نہیں بتائیں اردو والے، اس کو تھاپی کہیں گے. زاہد صاحب آپ بتائیں، سہارنپور کے بیٹھے ہیں، لعنت دی. ہاں منہ پہ ایسے لعنت دی، کہنے لگے تجھے بھی اٹھایا، تو بھی نہیں اٹھا. اس کو دیا، وہ سارے بڑے بڑے دبنگ یوں کر کے بیٹھے، کہنے لگے یہ شاباش، اس نے نا میرا یہاں دبایا، اس کا لگتا ہے کسی فقیر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر کوئی بزرگ ہے. یہ پھر ان کا اپنا عقیدہ، اس مائی نے مجھے وہ اوپر چڑھایا. وہ بندہ جس نے ٹھوکر ماری تھی، میں نے اس کی شکایت لگا دی، میں کہ میں رات سویا ہوا تھا، اس نے مجھے ٹھوکر ماری. موقع تھا تھوڑا سا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مئی جو پڑی اس پہ اللہ اس کا کچھ نہ چھوڑا. وہ لگا سائیں معاف کر دے، میں بس میں جو پتہ نہ سائیں معاف کر دے. میں پھر سوچنے لگا کہ اس نے ٹھوکر مائی کے لیے مجھے ماری تھی. اب میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس نے ٹھوکر جو ماری تھی مجھے اس مائی کے لیے ماری تھی. تقدیر میں اس کا درد لکھا ہوا تھا، اور اس درد کا علاج دارو اللہ نے مجھ سے کروانا تھا. اس کے لیے اس نے ماری تھی، اس نے ماری تھی. کبھی مسجد سے نکال دیا جائے گا امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروانے کے لیے، اور کبھی اچھی اچھی جگہوں پہ ٹھوکریں کھلوا کے بیت الخلاء کے سامنے اور الٹی کے ساتھ ساری رات سلایا جائے گا. ہاں کس کے لیے؟ تسبیح خانے کی مسند پہ بٹھانے کے لیے. ہاں اور کبھی سیالکوٹ کی سڑکوں پہ زندگی انہیں انداز میں گزرتی چلی جائے گی. منزل پہ پہنچنے کے لیے تھوڑی سی ٹھوکریں برداشت کرنی ہی پڑے گی. کبھی ناگواریاں، کبھی گھر سے، کبھی معاشرے سے، کبھی دل سے، کبھی چاہتوں میں، کبھی انسان کی ناگواریاں آتی رہیں گی. یہ ناگواریوں کے سفر میں ہی اللہ نے منزل رکھی ہوئی ہے. ان ناگواریوں کے سفر میں، انہی سفر میں اللہ نے منزل رکھی. بہتان بھی لگیں گے، الزام بھی لگیں گے، انگلیاں بھی اٹھیں گی. کوئی کہے گا سب سے بڑا شیطان ہے، کوئی کہے گا سب سے بڑا ولی ہے، کوئی کیا لقب دے گا، کوئی کیا خطاب دے گا. تو کوئی حرج نہیں، بس اپنے من میں جھانکتے رہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں. انشاءاللہ کامیابی اور انشاءاللہ خاتمہ ایمان. انشاءاللہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے گا. آج وہ چراغی صاحب کے بیٹے آئے نا، تو میں وہ خدا مدین کا خاص نمبر 79 میں چھپا تھا، 79 میں. تو
حکیم آزاد شیرازی صاحب کا آرٹیکل اس میں چھپا تھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ. فرمانے لگے میرے مرشد نے مجھے، میں فیصل آباد میں تھا، خواب آیا، ایک دفعہ آیا، پھر آیا کہ دیکھ 23 فروری کو ہر حال میں پہنچ. آپ کا بھی سال 23 فروری 1962 میں غالباً 62 میں بس پہ بیٹھا، پہنچا، بس خراب ہو گئی، اور 23 فروری کو رات، سردیوں کی رات میں رات کو 8-9 بجے پہنچا. والد صاحب فرمانے لگے تجھے مرشد نے خواب میں بلایا، ابھی پہنچ. بجے رات ہو گئی ہے. صبح فجر کی نماز میں گیا مسجد میں تو کاغذ کے گتے پہ لکھ کے کھا ہوا تھا کہ رات 9 بجے حضرت کا وصال ہو گیا. کہنے لگے حضرت تو کئی کشف کی باتیں ہوتی تھی کہ روٹیاں سامنے رکھ تو میرے سامنے، میں تمہیں بتا دوں گا کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے. معرفت کی لدنی وہبی غیبی باتیں ہوتی تھیں. میرا ان کی مرشد کی باتوں سے اختلاف تھا اور میں اکثر شک میں رہتا تھا. یہ لکھا باقاعدہ، ان کے بیٹوں کو میں نے آج پڑھ کے سنایا. شک میں رہتا تھا، لیکن مرنے کے بعد احساس ہوا میرا برتن چھوٹا تھا. حضرت کے کشف کی باتیں، کمال کی باتیں، اور وہ غیبی باتیں جو کائنات ان پہ کھلی تھی، مجھ پہ تو کھلی نہیں تھی. وہ کہنے لگے میں حضرت باوجود اس کے کہ میرے مرشد تھے، لیکن میں ان کے بارے میں شک، وسوسے، بدگمانی کا شکار رہتا تھا، اور بعض اوقات کچھ بول بھی لیتا تھا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ 2-3 لفظ بول، ان کی شان کے خلاف بول بھی لیتا تھا. لیکن جب دنیا مجھ پہ کھلی مرنے کے بعد تو پھر افسوس یہ ہوا کہ میں کیا کرتا رہا. ان کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ مجھے 23 فروری کو بلا رہے ہیں، آجا جلدی کر. پتہ نہیں کچھ مجھے دینا چاہتے تھے پر میں نہ پہنچ سکا، اور اسی کو رات کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور پھر کہا کہ میں 2 واقعات یہاں لکھتا ہوں، اسی کے خاص نمبر میں ہے. اسی خاص نمبر میں لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، میرے ایک دوست تھے، تو وہ دن رات جو ہے حضرت کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، بہت گندی زبان، اور علماء کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، درویشوں کے بارے میں بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے. میں انہیں روکتا رہتا تھا. میں نے لگے وہ ان کا مشغلہ یہی تھا، اور خاص طور پہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کا کشف، کمال جو اظہار فرماتے تھے. دیکھو ایک بات میں بتا دوں، بعض درویش ایسے ہوتے ہیں جو اخفا کرتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں. اگر اظہار نہ کریں تو کشف کا پتہ کیسے چلے کہ یہ بھی کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ سارے ہی چھپا کے چلے جائیں. کشف اللہ والوں کو اگر ہو اور سارے ہی چھپا کے چلے جائیں تو آنے والی نسلوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ بھی کوئی دنیا کی چیز ہوتی ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو پردے ہٹا کے دے دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں چہرے کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں نا، اسی کا نام کشف ہے. وہ حضرت کی ان باتوں سے مجھے اختلاف تو رہتا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی. وہ دن رات لگا رہتا تھا. آخر کہا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اس نے خودکشی کر لی اور بری موت مر گیا. اور کہا کہ ایک اور صاحب تھے، وہ بھی حضرت کے خلاف دن رات کرتے تھے. خطرناک بیماریاں، فالج، گھر لٹ گیا، زندگی اجیرن ہو گئی، لاکھوں کا کاروبار اس دور میں 1960 میں لاکھوں کا کاروبار سب برباد ہو گیا. پھر وہ حدیث سامنے آئی، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور اللہ سے کون جیتا؟ اللہ سے کوئی جیتا؟
اللہ سے کوئی جیتا؟ اللہ سے کون جیتا؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے کا تو اللہ ہی جیتے گا، بندہ تو ہار جاتا۔ تو یہ ان راہوں میں چلتے چلتے یہ سفر، یہ راستے، یہ منزلیں، یہ چیزیں ملیں گی، یہ ملیں گی اور بہت زیادہ ملیں گی۔ اس لیے صبر حوصلے کے ساتھ، ہمت عظمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ناگواریوں کو سامنے آئیں بھی تو بس چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ایک وقت آئے گا منزل تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ منزل تک ضرور پہنچے۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو؟ ہاں جی بولے۔ جو مرشد کی قیمت جو کرتا ہے، مرشد کا اور مرید کا وہ استاد کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں جو مرشد کے بارے میں جو مرشد کے بارے میں برا بھلا کہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ انہوں نے بات کی جو مرشد کی غیبت بھی سنے تو اس کی روحانی تار کٹ جاتی ہے۔ اس میں اللہ والوں نے مختلف قول فرمائے ہیں۔ تو اگر تو میرے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو میرا قول یہی ہے تو کہ اس کا احترام اور محبت بڑھا دینی چاہیے، میرا قول یہی ہے۔ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، 100 عیب 100 غلطیاں، کہاں اپنے آپ کو 1 نمبر کہتا ہوں، تو اس کے ساتھ درگزر پیار محبت بس کرتے رہیں، وہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ زیادہ کہے تو اس کے حق میں دعا شروع کر دیں، اس کے لیے اس کے حق میں دعا کریں۔ جی اور کچھ سوال؟ دوسرے شہروں سے آنے والے ہیں، یہ سندھ سے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی کشف المحجوب کا میسج 1 ہفتہ پہلے آنا چاہیے ٹیوٹر پہ، 1 دن پہلے آتا ہے، ہم پہنچ نہیں پاتے، تو اس کی ترتیب یہ ہے جو ذمہ دار حضرات اگر بیٹھے ہیں تو 1 ہفتہ پہلے بھی آئے، 1 دن پہلے بھی آ جائے، یاد دہانی کے طور پر۔ جی آپ فرمائیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امتحان آزمائش ہے یا اللہ کی ناراضگی پکڑ ہے؟ بڑی آسان سی اس کی نشانی ہے، بہت بالکل ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی آزمائش آئے اور اس کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف بڑھ جائے، قالوا انا للہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، چلو میں اللہ کی طرف ذرا دوڑ اور لگاتا ہوں، لگتا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع میرا تھوڑا تھا۔ تو اگر آزمائش آئے اور اس کا رجوع اللہ کی ذات عالی کی طرف بڑھ جائے اور شکوہ نہ کرے، اللہ اور اللہ والوں کو برا بھلا نعوذ باللہ نہ کہے، اس کے اندر صبر، ہمت، حوصلہ، عظمت، خلوص، محبت، پیار اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ بڑھ جائے تو سمجھ لے یہ آزمائش ہے، اور اس کا رجوع اللہ کی ذات سے ہٹ جائے اور صرف اسباب پہ دن رات یہ لگا رہے، بس یہی سبب ہے، یہی کچھ ہے، تو پھر سمجھ لے کہ کسی عمل کی پکڑ ہے۔ اس کی مثال ماں باپ ناراض بھی ہیں اور کہتے ہیں سامنے نہ لانا، اس کو دیکھ کے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ناراض بھی ہیں، کہتے ہیں اس کو ہمارے سامنے نہ کرو، کیوں
اگر سامنے کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ہمیں اور ہمارا غصہ بڑھ جاتا ہے. اس کو ہماری آنکھوں سے دور کر دو کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ اپنے در پہ آنے بھی نہیں دیتا, اپنا نام لینے بھی نہیں دیتا, اور اپنی ذات کی طرف قدم بڑھانے بھی نہیں دیتا. کچھ زیادہ ہی ناراض ہے. دوسرے لفظوں میں اس جمعرات کے درس میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس سے اپنی یاد چھین لی, اس سے اپنی یاد چھین لی. اور کچھ سوال؟ جو روحانی طور پر, جسمانی طور پر اور ایمانی طور پر کمزور ہو رہے ہوں, روحانی طور پر, جسمانی طور پر اور ایمانی طور پر کمزور ہو رہے ہوں, ان کے لیے کیا کیا جائے؟ جی, یہ فرماتے ہیں جو روحانی جسمانی کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے. جسمانی کمزور ہے تو اس کو جو جسمانی غذا دیں, روحانی کمزور ہے تو روحانی غذا دیں. روحانی غذائیں اللہ والوں کی محفل اور صحبت سے بڑھ کے کوئی روحانی غذا نہیں ہے. مراقبہ, ذکر, گناہوں سے بچنا, نظروں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, تنہائیوں کی حفاظت, یہ روحانی غذا ہے. اور جسمانی غذائیں تو میں آپ خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے مرشد کا بہت زیادہ معتقد ہو اور اسے کسی اور جگہ سے روحانی فیض ملے تو لے سکتا ہے. ایک درویش امام صاحب ہیں, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ غالباً, ایک عورت آئی کہنے لگی امام صاحب اگر میں نقاب ہٹا دوں نا, میرے حسن و جمال کو آپ دیکھ لیں تو اب بھی دیوانے ہو جائیں. میرا شوہر پھر بھی دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے, اسے روکیں, اسے روکیں. تو امام صاحب کی ہائے نکل گئی. اعتراض کرنے والے کہنے لگے ابھی تو مائی نے نقاب ہی نہیں ہٹایا, ہائے نکل گئی. اور نقاب اگر ہٹا لیتی تو کیا بنتا, اللہ والے بنے پھر رہے ہیں. اور حضرت کو اطلاع ملی تو فرمانے لگے بات کچھ اور تھی. اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر اتنے میرے حسن و جمال کے باوجود دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا ہے, یہی شکوہ میرا اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اور مجھے اللہ کے حسن و جمال کا روب میرے اندر آیا اور میری ہائے نکلی کہ میرا اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے میں کتنا خوبصورت ہوں, جس نے ساری کائنات کو حسن دیا وہ خود کتنا حسین ہوگا, تو کتنا حسین ہو, وہ خود کتنا حسین ہو. یہ سوال کا جواب دو شکلوں میں دیتا ہوں, ایک عقل میں ایک عشق میں. عشق تو کہتا ہے کہ تیرا عشق کمزور ہے, عشق کہتا ہے تیرا عشق کمزور ہے. جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہی مڑ مڑ کے بڑی گاڑیوں کو دیکھتا ہے, اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اسے چھوٹی گاڑی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایک میں دنیا کا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں. جنید بنے اس لیے تھے کہ بیٹھے تھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں, اڑتے ہوئے ایک بزرگ سامنے سے گزرے تخت پہ اڑتے ہوئے, اور وہاں آگے جا کے ان کا تخت اتر گیا. حضرت کی خدمت میں سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے. ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, چوتھا اٹھا. انہوں نے کہا یہاں تو روز ہی بیٹھتے ہیں نا, وہ جو ہمارا مرشد تو آج تک ہم نے اڑتا ہوا دیکھا ہی نہیں. یہ اڑنی سرکار, یہ جو اڑنے والی سرکار ہے, ان سے بھی فیض پالیں, ان سے بھی فیض پالیں. جبکہ مرشد سے محبت بھی تھی. آپ کے سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں, مرشد سے محبت بھی تھی. تو شیخ نے فرمایا یہ سارے کہاں چلے گئے؟ انہیں کہ حضور وہ ایک درویش کوئی آئے تھے تو
اڑتے ہوئے تخت پہ، تو وہ ان کا تخت فلاں جگہ اترا تو سارے وہیں چلے گئے. تو شیخ نے جلال میں فرمایا تو اکیلا خود چھوٹا لشکر ہے. جنید کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو. پہلے کیا ہوتا تھا جنگوں میں، لشکر ہوتا تھا نا، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیتے تھے، پھر تاکہ مختلف شبوں سے دشمن پہ حملہ کیا جائے. کوئی ادھر سے کرے، کوئی ادھر سے کرے، کوئی ادھر سے کرے، کوئی ادھر سے کرے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا تو خود تنہا خود چھوٹا لشکر ہے. کوئی تاریخ کتابوں کی جنید بغدادی کا نام نہیں بتا سکے. کوئی نام تو تھا نا. یہ تو وجدان میں درویش نے بیٹھ کے فرمایا نا، وجد میں، تو جنید ہے کیا؟ تو ان سب پہ بھاری ہے، خود اکیلا لشکر ہے، جاتے ہیں تو چلے جائیں. بس یہی چیز جنید کو جنید بغدادی بنا گئی. وہ لوگ جو بڑے بڑے تھے ان کا تو کتابوں میں نام ہی نہیں ہے، جنید بغدادی کا نام زمانہ جانے. آخری سوال کوئی کرے؟ علماء سے پوچھ لیں. ان کا سوال ہے کہ جیسے ایمان ناپنے اور ماپنے کا ایک آلہ ہے، مرشد سے فیض مل رہا، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آدمی جب جوان ہوتا ہے پتہ چلتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. جو بڑی عمر کے ہیں وہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے ہیں بغیر محسوس کیے، اور جو چھوٹی عمر کے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں غیر محسوس انداز میں. فیض تو ایک تو اس طرح ملتا ہے. دوسرا پتہ بھی چلتا ہے، جب بلوغت آتی ہے تو احساسات بیدار ہوتے ہیں، اعلان نہیں ہوتا، خود پتہ چل جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خود پتہ چل جاتا ہے. یہ توجہات اور دل کی دنیا کا جو وجدان ہے اور اندر روح کی روحانیت ہے، یہ خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے. اور بعض اوقات انسان ملنے کو غلط فہمی کے طور پہ ایک بات سن لے غور سے، ملنے کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. میں پہلے نمازی نہیں تھا، نمازی بن گیا ہوں. پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، چلو 30% نکل آیا ہوں، 10% نکل آیا ہوں. پہلے حلال حرام جائز ناجائز کی خبر نہیں تھی، چلو کچھ آ گیا ہوں. بعض اوقات شیطان اس کو نہیں دکھاتا، دوسروں کی باتیں جو سنتا ہے نا، میں نے ایسی آنکھیں بند کی فلاں جگہ چلا گیا، ایسی، وہ اس کو ترقی دکھاتا ہے. یہ غیر خیال کرنا، یہ کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو بیٹھنا. اللہ والو بعض اوقات اس کو ترقی دکھاتا ہے. احکامات کی دنیا پہ آ گیا، منکرات اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ گیا اور شیطانی زندگی کو چھوڑ کے رحمانی زندگی کی طرف چلو 2 قدم ہی بڑھا دیے، جبکہ 100 قدم پہ مسئلہ حل ہونا ہے. چلو 2 قدم میں ابھی 98 باقی ہے نا، 2 قدم تو اٹھا ہی لیے نا. اچھا 2 سیڑھیاں چڑھ گیا، مینار پاکستان کی 100 سیڑھی ہیں، 2 چڑھ گیا، باقی 98 رہتی ہیں، 2 تو ہو گئی نا. وہ یہ نہیں دکھاتا، وہ ترقی کا معیار کوئی اور بنا لیتا ہے. خیال کرنا، بھول نہ جانا. کشف ضروری ہے. ابھی بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، اور مراقبے میں کشف بے شمار لوگوں کو ہوتا ہے. روحانی سیر ہوتی ہے، روحانی دنیا کی لاہوت ملکوت اس کا وجدان ہوتا ہے. لیکن یہ اصل نہیں، سن لینا، اصل ہے شریعت، احکامات. میرے اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ بھی اصل ہے. میرے اللہ کا حکم اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اصل ہے. اگر تو میری زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں حلال کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے، جائز کے اعتبار سے، ناجائز کے اعتبار سے، جیسے اس دن جوان کہنے لگا کہ میرے موبائل میں کچھ 1400-1500 گانے، 1300-1400 پہلے موسیقی کے گانے تھے، اب نہیں ہیں، تو کیا یہ فیض نہیں ہے؟ بولو، یہ فیض نہیں؟ یہ فیض ہی تو ہے.
پہلے میری نظریں کیا دیکھتی تھی، اب میں کیا دیکھتا ہوں، پہلے میری سوچیں کیا تھی، اب میں کیا ہوں، پہلے میرا اندر کیا تھا، اب میں کیا ہوں. یہ فیض ہی تو ہے. اور کیا ہو، اور کیا ہو. لہذا احکامات شریعت اگر میری زندگی میں آ رہے اور میں گناہوں کی نافرمانیوں کی زندگی سے بچ گیا، چاہے جتنے فیصد بھی، سمجھ لو بہت بڑا فیض ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا فیض ہے. تو حلال کما، حرام کما، پیر صاحب کے نذرانہ رکھ اور تھاپا دے، جا کامیاب ہے، یہ تسبیح خانے کا فیض نہیں ہے. ہاں، حلال حرام جو ہے، اور پھر حلال حرام سے ڈٹ کے عمرے کر. ہاں، اور پیر صاحب کے چرنوں کو ہاتھ لگا اور جاؤ چاہ تو کامیاب ہے. نہ بابا نہ، پیر صاحب کوئی خدا بنا بیٹھے کامیاب ہے، میرا اللہ کہے گا کامیاب ہے تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام پیر بھی مرید ہوئی. یہ فیض ہے. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے پوری توجہ کے ساتھ. چند لمحوں کا یہ مراقبہ اصل میں مشق ہوتی ہے اپنی انفرادی اوقات میں بیٹھ کے کرنے کی. اس کا مختصر سا میں ایک اندازہ کر دیتا ہوں کہ عرش سے اللہ جل شانہ کا نور ہے، وہ میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. بس یہ زبان کی عبادت ذکر ہے اور دل کی عبادت مراقبہ ہے. یہ اس انداز سے دل کو دہرانی ہے، یہ بات اس انداز سے دہرانی ہے، اس انداز سے. اور مسلسل مراقبے میں توجہ کرنی ہے. توجہ بٹے گی، توجہ کٹے گی، توجہ ہٹے گی. اس سے نہ گھبرانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، بلکہ اس مجاہدے پہ اللہ اجر دے گا. فرمایا جو قرآن پڑھے ثواب ہے، جو اٹک کے پڑھے دوہرا ثواب ہے. جو قرآن پڑھے ثواب ہے، جو اٹک کے پڑھے دوہرا ثواب. اس پہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. اور بندے کی ترقی ہوتی ہے گھر کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اس مراقبے کو توجہ سے کیا کریں. کچھ وقت نکالا کریں، چند لمحے، چند منٹ، کچھ لمحے، کچھ اوقات. کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے اللہ جل شانہ دل کو ایک اپنے نام پہ متوجہ فرما دیتے ہیں. سچی بات ہے، ایک وقت آتا ہے دل اللہ کے نام پہ متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ پاک دل کی دنیا کو آباد کر دیتے ہیں. یہ ابھی بیٹھ کے ہم تھوڑی سی مشق کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا من سوء أعمالنا. اللهم صل وسلم دائما أبدا. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.